اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الذکر، اذکار کی کتاب۔ ذکر کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا افضل ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 45۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورہ بقرہ 152۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب کو اپنے جی میں صبح اور شام گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے یاد کرو، نہ کہ اونچی آواز سے، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ سورہ اعراف آیت 205۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اللہ تعالیٰ کے اس قول تک کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے معافی اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیت 35۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ سورہ احزاب 41 سے 42۔ فائدہ: ان تمام آیات میں اللہ کے ذکر کی تاکید اور حکم ہے۔ ذکر سے مراد ایسے کام کی پابندی ہے جن کو اللہ نے انسان کے لیے ضروری قرار دیا ہے یا جن سے اس کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ذکر زبانی بھی ہے، جیسے اللہ کی تسبیح اور تحمید اور اس کی بڑائی کا ذکر۔ یہ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، یعنی انسان کائنات کے ذرے ذرے میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں اور ترکوں پر سوچ وچار کرے جن سے اللہ کی ذات اور صفات کی پہچان اور ان کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ذکر اعضاء کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، جیسے انسان اللہ کی فرمانبرداری میں اپنے کو مشغول رکھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ و خیرات کرے وغیرہ۔ اللہ کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی زبان، دل اور اعضاء سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، مشکلات میں اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری، اور رحمان کو بہت پیارے، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہیں، اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ اللہ پاک ہیں، عظمت والے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں اعمال کے وزن کی مقبولیت ہے۔ قیامت والے دن جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ جسم عطا فرمائیں گے، یا کچھ کے حساب سے ان صحیفوں کو تولا جائے گا جن میں اعمال درج ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تو جسم کے بنا ارادے کو بھی تولنے پر قادر ہیں۔ بہرحال ان سے ہٹ کر اعمالوں کے وزن کے وقت میں الفاظ جن کی ادائیگی بڑی آسان ہے، بڑے وزنی ثابت ہوں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو کثرت سے ان کا ورد کرنا چاہیے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں۔ یا اللہ آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔